بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. میں عرفان شہزاد سافٹ ویئر انجینئرنگ کے لیکچر نمبر 4 میں آج آپ کے سامنے موجود ہوں. آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سافٹ ویئر میتھس. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ میتھ کیا ہوتا ہے، میتھ سے کیا مراد ہے. اس کو میں جنرلی پہلے آپ کو ایکسپلین کروں گا، اس کے بعد ہم ریگولر اپنے لیکچر کی طرف پروسیڈ کریں گے. میتھ عام طور پہ کسی رانگ کانسیپٹ کو کہا جاتا ہے، کسی غلط جو ہمارا کانسیپٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے اسے میتھ کہتے ہیں. میں اس کو بالکل سادہ سی ہمارے ریلیجیس کانسیپٹ سے آپ کو ایکسپلین کروں گا. جس طرح سے آج کل ہمارے زیادہ تر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی بندے پر کوئی مصیبت آئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں، یا پھر اگر کوئی بندہ بڑا خوشحال ہے، اس کے پاس بڑا روپیہ پیسہ ہے، اسے بڑی آسان لائف ملی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہیں. حالانکہ اس کانسیپٹ کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے، چانسز ہیں، لیکن ان موسٹ آف دا کیسز ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ اگر اس طرح کی ایزی لائف یا زیادہ روپیہ پیسہ کوئی سٹینڈرڈ ہوتا تو اس کا سب سے زیادہ حقدار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کی لائف میں بے شمار مصائب آزمائشیں آئیں اور آپ نے ان کو فیس کیا. تو اس طرح کے اور بے شمار میتھ ہماری سوسائٹی میں، ہماری عوام میں چلتے ہیں. جیسے اگر کوئی نوجوان ہے، اس میں کافی اگر بیڈ ہیبٹس ڈیولپ ہو گئی ہیں تو اکثر ہم نے یہ سنا ہے، کہتے ہیں جس کی شادی کر دیں گے صحیح ہو جائے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جناب شادی کے بعد اور بگڑ جاتا ہے. تو اس طرح کے جو رانگ کانسیپٹس ہوتے ہیں اس کو میتھ کہا جاتا ہے. اور یہ رانگ کانسیپٹ ہمارے نارمل سوسائٹی میں، عام لوگوں میں نہیں پائے جاتے، یہ اکثر بڑی بڑی انڈسٹریز میں بھی پائے جاتے ہیں. تو سافٹ ویئر انڈسٹری میں جو میتھ پائے جاتے ہیں آج ہم ان کو ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے اس کی ہم ایک سمپل سی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. سافٹ ویئر میتھس erroneous beliefs about software and the process that is used to build it. بات کلیئر ہو گئی کہ جو erroneous beliefs ہیں، wrong concepts ہیں، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ سافٹ ویئر میتھس. اب چونکہ یہ سافٹ ویئر کی بات ہے، about software and the process which we use to build the software. ٹھیک ہے جی. اب میتھ میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں نمبر آف ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں that make them insidious. یہ ان کو ڈسیونگ سا بنا دیتے ہیں ہمیں. جیسے لگتے یہ صحیح ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہے، لیکن وہ ہمیں رانگ سائڈ پہ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. فار انسٹنس دے اپیئر ٹو بی ریزنیبل اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ. یہ ہمیں اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ نظر آتی ہے. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ جناب وہ فلاں بندہ ہے، اس کے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے جی، اس کو بڑی مال و دولت کی فراوانی ہے، آسان لائف ہے اس کی، بڑا روپیہ پیسہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. لگتا ہے یہ بڑا اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ لگتی ہے. ٹھیک ہے. دے ہیو این انٹیوٹیو فیل. بالکل سیدھی سادی فیلنگ اس سے آ رہی ہوتی ہے کہ شاید یہ واقعی ایسا ہی ہے. اینڈ دے آر اوفن پروملگیٹڈ بائی ایکسپیرینس پریکٹیشنرز. اور بڑے بڑے ایکسپیرینس لوگ بھی اس کا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، سیم بات کہہ رہے ہوتے ہیں، جو کہ نو دا اسکور، مطلب جو کہ ریالٹی کو سم ٹائم ہم کہتے ہیں جی جانتے ہیں. وہ بزرگوں نے کہا ہے جی، بڑے کہتے ہیں جی ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوتا ہے، حالانکہ اکثر وہ باتیں صحیح نہیں ہوتی. تو میتھ نارملی ہمیں ایک ایسا کانسیپٹ دیتا ہے جو بظاہر صحیح لگتا ہے لیکن وہ صحیح ہوتا نہیں ہے. اب جو سافٹ ویئر میتھس ہیں ان کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. سافٹ ویئر انڈسٹری میں ایک مینجمنٹ میتھ جو کہ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہوں گے، مینیجیریل. دوسرے کسٹمر میتھ، جو کسٹمر ہے جو ریکویسٹ کرتا ہے سافٹ ویئر کی، اس سے ریلیٹڈ. اور تیسرے پریکٹیشنرز میتھ، جس کو ڈیولپرز میتھ بھی کہہ سکتے ہیں، ڈیولپر سے ریلیٹڈ. ان کو 1 بائی 1 ہم ڈسکس کرتے ہیں. اور آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ اس طرح کے میتھ صرف سافٹ ویئر انڈسٹری کے ساتھ یا ہماری عام لائف کے ساتھ نہیں پائے جاتے، بڑی بڑی جگہوں پہ یہ میتھ ہمارے ایگزسٹ کرتے ہیں.
اس طرح کے رانگ جو کانسیپٹس ہیں وہ بن جاتے ہیں، ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ Managers with software responsibility like managers in most disciplines are often under pressure۔ اب مینیجر وہ عام طور پہ ہر فیلڈ میں انڈر پریشر ہی ہوتے ہیں، کئی قسم کا پریشر ان پہ ہوتا ہے، مینٹیننگ بجٹ، فنانس سے ریلیٹڈ، اسکیجول سے ریلیٹڈ، اور کوالٹی کو امپروو کرنے سے ریلیٹڈ کئی قسم کے برڈنز مینیجرز کے اوپر ہوتے ہیں۔ لائک اے ڈروننگ پرسن، جو بڑا انڈر پریشر ہو، جو ڈوب رہا ہو، گراسپ ایٹ اے اسٹرا، دائیں بائیں کی بات کرنا۔ اے سافٹ ویئر مینیجر اوفن گراسپ ایٹ اے بلیف ان سافٹ ویئر میتھ۔ تو سافٹ ویئر جو مینیجرز ہیں وہ بھی میتھ کی سم ٹائم بات کرتے ہیں، وہ بھی میتھ کو ڈسکس کرتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ ان کو ان کا پریشر ریلیز کیا جا سکے۔ ایون کہ یہ ٹیمپریریلی ہوتا ہے، لیکن وہ سم ٹائم وہ بھی میتھ کی لینگویج میں بات کرتے ہیں یا میتھ پہ بلیو کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو مینیجر سے ریلیٹڈ میتھ ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ میتھ نمبر 1 ہے وی آلریڈی ہیو اے بک دیٹس فل آف اسٹینڈرڈز اینڈ پروسیجرز فار بلڈنگ سافٹ ویئر۔ تو مینیجر یہ سمجھتا ہے جی ہمارے پاس ایک بک ہے جس میں سارے اسٹینڈرڈز لکھے ہیں، سافٹ ویئر انجینئرنگ کی بک ہے، اس میں بتایا ہے کون سا اسٹیپ کیسے پرفارم کرنا ہے، اس کا اسٹینڈرڈ وے ٹو پرفارم کیا ہے۔ جس طرح سے ہم جو پاکستانی مسلمان ہیں خاص طور پہ ہم کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، جھوٹ بولنا ہم ترک نہیں کرتے، ملاوٹ کرنا ہم نہیں باز آتے، فراڈ، دھوکہ بازی، غیبت، تو یہ سارے کام کرنے کے باوجود بھی ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے پاس ایک سچی اور آخری کتاب ہے، نو ڈاؤٹ کہ اس کتاب میں ایک ایک حرف، لفظ تو بڑی دور کی بات ہے، ایک ایک حرف بھی حق ہے، سچ ہے، لیکن ہم اس کتاب کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ کتاب کہتی ہے کہ جی، کتاب کہتی ہے سچ بولو، ہم کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ کتاب کہتی ہے جی آپ نے غیبت نہیں کرنی، تو ہم کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی بے شمار چیزیں، تو جو مینجمنٹ میتھ سے ریلیٹڈ پہلا میتھ ہے وہ بھی ہے جی ہمارے پاس فل آف اسٹینڈرڈز ایک بک ہے پڑھی ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن ریالٹی کیا ہے؟ اچھا، وانٹ دیٹ پرووائڈ مائی پیپل ود ایوری تھنگ دے نیڈ ٹو نو، کیا وہ بک سب کچھ پرووائڈ نہیں کر سکتی جو میرے پیپل کو چاہیے، جو میرے پریکٹیشنرز کو، میرے ڈیولپرز کو چاہیے، میری ٹیم کو چاہیے؟ کرتی ہے، لیکن ریالٹی کیا ہے؟ دا بک آف اسٹینڈرڈز میں ویری ویل ایگزسٹ بٹ از اٹ یوزڈ، کیا اس کو یوز کیا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، آر سافٹ ویئر پریکٹیشنرز اویئر آف اٹس ایگزسٹنس، ان کو اس کی ایگزسٹنس کے بارے میں بھی پتہ ہے، انہوں نے اس کو پڑھا بھی ہے۔ ڈز اٹ ریفلیکٹ ماڈرن سافٹ ویئر انجینئرنگ پریکٹس، کیا وہ اس بک میں ماڈرن انجینئرنگ پریکٹسز بھی انکلیوڈ ہیں؟ اس کو اب آپ قرآن سے ریلیٹ مت کیجیے گا، کیونکہ قرآن ایک ایسی بک ہے جو کہ قیامت تک کے لیے، اولڈ ایج کے لیے بھی اور ماڈرن ایج کے لیے بھی، ہر زمانے کے لیے اس میں گائیڈ لائنز موجود ہیں۔ بہرحال یہاں پر چونکہ یہ سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ بات کی جا رہی ہے، تو اس کے بعد از اٹ completely understood, is it adoptable, is it streamlined to improve time to time delivery while still maintaining a focus on quality؟ تو یہ جو کویسچنز ہیں یہ عام طور پہ یہ سافٹ ویئر اسٹینڈرڈ بک کے بارے میں ہیں یا پھر سافٹ ویئر اسٹینڈرڈ پریکٹیشننگ کے بارے میں ہیں۔ تو کیا وہ کتاب اس کو یوز کیا جا رہا ہے، یا پھر پریکٹیشنرز اس کے بارے میں جانتے بھی ہیں، یا پھر وہ کمپلیٹ ہے بک، یا اس کو اسٹینڈرڈ لیٹسٹ اسٹینڈرڈ کے مطابق اسے بنا دیا گیا ہے؟ تو ان مینی کیسز دا آنسر آف آل دیز کویسچنز از نو۔ تو ریالٹی یہ ہے کہ نہ تو پریکٹیشنرز اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، نہ اس کے اوپر پریکٹس کرتے ہیں، نہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ اس کو پڑھتے ہیں، نہ ہی وہ بک کمپلیٹ ہے، اور نہ ہی اس کو لیٹسٹ اسٹینڈرڈز کے اکارڈنگ بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی مینیجرز یہ کہتے ہیں جی ایک اسٹینڈرڈ والی بک ہمارے پاس فل آف اسٹینڈرڈ موجود ہے۔ تو جب سمپل سی بات ہے، اگر ڈاکٹر نے آپ کو پریسکرپشن لکھ دی ہے، اس نے بتا دیا ہے کہ جی یہ میڈیسن آپ نے لینی ہے، یہ آپ نے ٹیک کیئر کرنی ہے، چیزیں ڈائٹ آپ نے یہ لینی ہے، یہ کرنا ہے، تو یہ ایک پریسکرپشن ہے آپ کے پاس۔ جب تک پیشنٹ اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا،
جب تک جو ڈاکٹر نے کہا وہ کیا نہیں جائے گا اور جس سے اوائڈ کرنے کا کہا گیا وہ اس سے ہم یا پیشنٹ پرہیز نہیں کرے گا، تب تک اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بک تو موجود ہے لیکن اس کے اوپر عمل کوئی نہیں کیا جا رہا، تو یہ پھر رانگ بلیف ہوا۔ اس کے بعد سیکنڈ میتھ کیا ہے، اف وی گیٹ بیہائنڈ اسکیجول وی کین ایڈ مور پروگرامرز اینڈ کیچ اپ۔ اگر ہم پیچھے رہ گئے تو ہم زیادہ پروگرامرز لگا لیں گے اور ہم مکمل کر لیں گے اپنا پروجیکٹ، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ بالکل وہی بات خرگوش والی کہ ٹھیک ہے کچھوا بڑا سلو ہے تو میں تھوڑی دیر ریسٹ کر لیتا ہوں اور میں نے تو سیکنڈز میں منٹس میں میں نے پہنچ جانا ڈیسٹینیشن پہ۔ تو وہی والی بات ہے، جب ہمارا ہم پیچھے رہ جاتے ہیں اور ہم نئے پروگرامرز ایڈ کرتے ہیں تو ایک تو بات یہ ہے کہ ایک لمٹ ہوتی ہے کام کو تیز رفتار کرنے کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نئے پروگرامرز آئے ہیں ان کو کچھ بھی آئیڈیا نہیں ہوتا، ان کو پہلے سمجھنے پہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ ایڈنگ پیپل ٹو اے لیٹ سافٹ ویئر پروجیکٹ میکس اٹ لیٹر۔ کیسے؟ ایز نیو پیپل آر ایڈیڈ، پیپل ہو ور ورکنگ مسٹ اسپینڈ ٹائم ایجوکیٹنگ دا نیو کمرز۔ Old people, old practitioners have to spend time to educate newcomers as they are unaware of the current scenario. They don't know what is going on, what software is going to develop. تو ان کو پہلے پڑھانا پڑتا ہے، ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جی یہ چل رہا ہے، یہ بنانا ہے، یہاں تک پہنچ گئے ہیں، یہ چیزیں رہ گئی ہیں، تو اس پہ کافی سارا ٹائم لگ جاتا ہے۔ People can be added but only in planned and well coordinated manner. تو پیپل تو ایڈ ہوتے ہیں کیے جا سکتے ہیں بٹ ان پلانڈ وے، ان کو پہلے پلان کیا جاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے ایڈ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایڈ کریں گے تو آپ کے سافٹ ویئر جو ڈیولپمنٹ پروسیس ہے وہ اسپیڈ اپ ہو جائے گا، لازمی نہیں ہے۔ میتھڈ نمبر 3، if I decide to outsource the software project to a third party, I can just relax and let that firm build it. آؤٹ سورس کہتے ہیں کہ جو پروجیکٹ بنایا جا رہا ہے وہ کسی تھرڈ پارٹی کو بنانے کے لیے دے دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تھرڈ پارٹی سے مراد کیا ہے؟ فرسٹ پارٹی تو کسٹمر ہے جس نے سافٹ ویئر بنانے کی ریکویسٹ کی ہے، اور سیکنڈ پارٹی جو کہ ڈیولپمنٹ ٹیم ہے جس کے ساتھ کانٹریکٹ ہے، تھرڈ پارٹی کوئی اور ڈیولپمنٹ ٹیم ہے جس کو آؤٹ سورس کر دیا، اپنی کمپنی سے باہر کسی اور کو سافٹ ویئر بنانے کے لیے دے دیا۔ تو میتھ یہ ہے کہ اگر ہم نے آؤٹ سورس کر دیا ہے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کام کرنے کی، وی کین جسٹ ریلیکس اینڈ لیٹ دیٹ فرم بلڈ اٹ۔ ہم ریلیکس کریں گے اور وہ جو تھرڈ پارٹی ہے وہ اس کو بنائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اکثر اپنی ڈیلی روٹین میں بھی ہمیں اس بات کا آئیڈیا ہے کہ اگر ہم نے فار ایگزامپل گاڑی کی مینٹیننس کروانی ہے، بائک کی مینٹیننس کروانی ہے، تو ہمیں اس کی بیسکس کا عام طور پہ پتہ ہوتا ہے اور پتہ ہونا چاہیے۔ ادروائز کیا ہوگا، جو بائک کا مکینک ہے، جو گاڑی ٹھیک کرنے والا پرسن ہے، شاپ کیپر ہے، جو مکینک ہے، انجینئر کہہ لیں، وہ ایکسپلائٹ کرے گا، چونکہ بہت ایماندار تو ہیں نہیں۔ ہم نے وہ کیا کرنا ہوتا ہے، جو عام طور پہ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا کام ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد آ جائیے گا، اور اس کا لمبا چوڑا بل بنا کے 4 چیزیں یہ ڈالی ہیں، یہ ڈالا، یہ کیا، وہ کیا ہے۔ تو اس کے لیے کیا جی، ہمیں اس میں فلی انوالو ہونا پڑتا ہے۔ تو میتھ کیا تھا کہ ہم آؤٹ سورس کیا تو ہم اب وی آر ریلیکس ناؤ، وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو۔ تو ریالٹی کیا ہے، اف این آرگنائزیشن ڈز ناٹ انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو مینیج اینڈ کنٹرول سافٹ ویئر پروجیکٹس انٹرنلی، اگر اسے انٹرنلی پروجیکٹس مینیج کرنے کا نہیں پتا، اٹ ول آلویز اسٹرگل وین اٹ آؤٹ سورس سافٹ ویئر پروجیکٹس۔ تو جب وہ پروجیکٹس کو آؤٹ سورس کرے گا تب بھی اسے اسٹرگل ہی کرنا پڑے گی، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے مینیج کیسے کرنا ہے، کیا پرابلمز ہوتی ہیں، کس طرح سے اس کو ڈیل کرنا ہے، پرابلمز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ تو وہ سکسیزفل آؤٹ سورسنگ بھی نہیں ہو سکے گی۔ آؤٹ سورسنگ کے لیے بھی مکمل طور پہ کوآرڈینیٹ کرنا پڑتا ہے، ہر چیز کے بارے میں بتانا پڑتا ہے، فلی جو ہے وہ کوآرڈینیشن رہتی ہے۔ تو یہ مینجمنٹ میتھ تھے، اور یہ 3 میتھ ہیں۔ میتھ نمبر 1 میں اس کو صرف ود ان منٹ اس کو ریوائز کرتا ہوں۔
پہلا میتھ تھا مینجمنٹ میتھ میں کہ ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ کی بک ہے اور ہم اس کے مطابق ورک ہمارا ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا. پریکٹیشنرز کو، ڈیولپرز کو عام طور پہ اسٹینڈرڈ والی بک سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا، نہ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے، نہ انہوں نے پڑھی ہوتی ہے، نہ وہ بک اپڈیٹڈ ہوتی ہے. تو یہ ایک رانگ کانسیپٹ ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا میتھ تھا اگر ہم پیچھے رہ جائیں گے تو ہم نئے پروگرامرز ایڈ کر کے تو کام اپنا پروجیکٹ اپنا جلدی مکمل کر لیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. جو نئے لوگ آتے ہیں وہ بالکل ان ایجوکیٹڈ اباؤٹ دا پروجیکٹ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ بڑے پرفیکٹ ڈیولپرز ہوں، بڑے اچھے پروگرامرز ہوں، لیکن ان کو کرنٹ سینیریو کا نہیں پتا ہوتا. بات کو سمجھنا پڑتا ہے، بات کو کیا چل رہا ہے، کیا کرنا ہے، اس کو پک کرنا پڑتا ہے. تو تیسرا میتھ تھا کہ ہم اگر آؤٹ سورس کریں گے تو ہمارا کام ختم. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، آؤٹ سورسنگ کے لیے بھی ہمیں مکمل طور پہ انوالو ہونا پڑتا ہے. تو یہ 3 میتھس تھے مینجمنٹ سے ریلیٹڈ. اس کے بعد کسٹمر میتھ. کسٹمر جو ہے وہ بھی عام طور پہ رانگ کانسیپٹس کا شکار ہو جاتا ہے. دا کسٹمر بلیوز میتھس اباؤٹ سافٹ ویئر بیکاز سافٹ ویئر مینیجرز اینڈ پریکٹیشنرز ڈو لٹل ٹو کریکٹ مس انفارمیشن. اب جو مینیجرز ہیں اور جو پریکٹیشنرز ہیں وہ بھی کسٹمر کو نارملی گائیڈ نہیں کرتے، تو وہ بھی میتھس میں انوالو ہو جاتا ہے. میتھس لیڈ ٹو فالس ایکسپیکٹیشنز بائی دا کسٹمر اینڈ الٹیمیٹلی ڈسسیٹسفیکشن ود دا ڈیولپر. تو یہ جو میتھس ہیں، میتھس لیڈ ٹو فالس ایکسپیکٹیشنز بائی دا کسٹمر اینڈ الٹیمیٹلی ڈسسیٹسفیکشن ود دا ڈیولپر. اب مینیجر اور ڈیولپرز تو کسٹمر کو زیادہ اس بارے میں گائیڈ نہیں کرتے، تو جو کسٹمر ہے وہ بھی میتھ میں انوالو ہو جاتا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے، وہ ڈیولپر سے ڈسسیٹسفائی ہو جاتا ہے. حالانکہ ڈیولپر چونکہ وہ نارملی ویل اویئر ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے، تو ان کو چاہیے کہ وہ کسٹمر کو بھی گائیڈ کریں، لیکن نارملی ایسا سم ٹائم نہیں بھی ہوتا. تو اب کسٹمر میتھ کیا ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلا میتھ، a general statement of objectives is sufficient to begin with. Programs we can fill in detail later. تو ایک میتھ کسٹمرز کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، رانگ بلیف یہ ہوتا ہے جی ہم نے جو بھی سافٹ ویئر بنوانا ہے اس کو ڈیٹیل میں اس کی ساری ریکوائرمنٹس بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ جنرل اسٹیٹمنٹس آف آبجیکٹیو ہم نے بتا دیا وہ کافی ہے. ٹھیک ہے، اب جو ڈیولپر ہے وہ کوڈنگ شروع کرے اور ہمارا کام کرنا شروع کرے. اس کی کئی طرح سے ہم نارمل لائف سے اس کی ایگزامپل ڈسکس کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کسی اگر پرسن نے، کسی بوائے نے اگر اپنا سوٹ سٹچ کرنے کے لیے دیا ٹیلر کو، اور اس نے کہا جی یہ میرا سائز ہے، سمپل سا سائز بتا دیا، تو اسے کہا جی یہ سٹچ کر دو. اب کئی اس میں ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو کہ بتانا یا پوچھنا ضروری ہوتی ہیں. صرف سائز بتا دینا کافی نہیں ہے، اس میں کئی چیزیں ہیں، کالر لگانا ہے یا بین لگانا ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی کف کس طرح کے ہونے چاہیے اور بٹنز کس طرح کے ہونے چاہیے. یہ ساری ڈیٹیلز شروع پہ بتانا ضروری ہیں، ادروائز ہم کلیم نہیں کر سکتے کہ جی آپ نے یہ کیا کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے اگر کوئی ہنڈیا بنانی ہے تو ہم صرف یہی نہیں کہہ دیں کہ یہ چکن ہے، یہ 3 kg کو آپ بنا دیں. اس میں کئی طرح کی ہنڈیاں بنائی جا سکتی ہیں، تو ساری ڈیٹیل میں بتانا ضروری ہوتا ہے. A general statement of objective is sufficient to begin with writing programs. We can fill in the detail later. ایسا نہیں ہوگا، ہمیں ڈیٹیلز شروع پہ بتانا پڑیں گی. جو ڈیولپر پوچھتے ہیں وہ سارا کچھ ہمیں بتانا پڑے گا، اور اس کے اکارڈنگ ہی پھر ڈیولپمنٹ ہوگی. تو یہ پہلا میتھ ہے کسٹمر سے ریلیٹڈ. اور اس میں ریالٹی کیا ہے، although a comprehensive and stable statement of requirement is not always possible. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم شروع سے ہی اسٹیبل ریکوائرمنٹس بتا دیں. ٹھیک ہے جی. An ambiguous statement of objective is a recipe for disaster. اگر ہماری جو اسٹیٹمنٹ آف ریکوائرمنٹس ہے وہ ایمبیگیس ہے، اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. ایمبیگیس کہتے ہیں ود ڈاؤٹس which is not clear, which have no clarity. تو وہ ڈیزاسٹر کی طرف لیڈ کرے گی، وہ ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کلیئر اینڈ کمپلیٹ، یہ 2 ٹرمز یوز کی جاتی ہیں ریکوائرمنٹس کے لیے، کلیئر اینڈ کمپلیٹ.
تو کلیئر اینڈ کمپلیٹ جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ایک دم سے نہیں بن جاتی، ٹھیک ہے، اس کے لیے ٹائم لگتا ہے ہمیں، کسٹمر کو جو ڈیولپر ہے، جو ڈیولپمنٹ ٹیم ہے، اس کے ساتھ اچھا خاصا ٹائم انویسٹ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. کلیئر اینڈ کمپلیٹ ریکوائرمنٹس ہوں گی تب جا کے اچھا کوالٹیٹیو سافٹ ویئر ڈیولپ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. unambiguous requirements usually derived iteratively are developed only through effective and continuous communication between customer and developer. تو جو unambiguous requirements ہیں جس میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، جس میں کوئی سے مراد یہ نہیں ہے کہ 0% ڈاؤٹ ہو، کوئی سے مراد یہ کہ 95% 90% سے زیادہ وہ کلیئر ہوں، تو اس کے لیے کیا ہے جی افیکٹو اینڈ کنٹینیوس کمیونیکیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے. افیکٹو اینڈ کنٹینیوس کمیونیکیشن ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. یہ کسٹمر کو ڈیولپر کے ساتھ کافی سارا ٹائم لگانا پڑتا ہے، ڈسکشن کرنا پڑتی ہے، انٹرویوز ہوتے ہیں یا پھر ڈسکشنز ہوتی ہیں، تو اس کے بعد جا کے ایک کلیئر اینڈ کمپلیٹ ریکوائرمنٹ سیٹ پہ پہنچا جاتا ہے. تو یہ میتھ تھا کسٹمر کا. اس کے بعد ایک اور میتھ ہے، کسٹمر میتھ نمبر 2. Software requirements continually change, but change can be easily accommodated because software is flexible. تو یہ تو بات کنفرم ہے کہ ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں سافٹ ویئر کی، ود دا پیسج آف ٹائم ریکوائرمنٹس چینج ہوتی ہیں، لیکن ساتھ یہ جو کہا گیا چینج کین بی ایزیلی اکاموڈیٹڈ، یہ بڑی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اسے، بڑا ایک گریٹر میتھ ہے کہ بڑی آسانی سے چینج جو ہے وہ ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. پریویس لیکچرز میں بھی آپ کو یہ ڈسکس آپ کے ساتھ کیا تھا کہ جو چینج ہے اس کا ہمارا جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ہے اس کے فیز کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. چینج کب آئی وہ بڑا افیکٹ کرے گی. اگر تو ارلی سٹیج پہ چینج آ جاتی ہے تو بڑی آسانی سے ایزیلی اکاموڈیٹ ہو سکتی ہے، لیکن اگر چینج لیٹر سٹیجز میں آتی ہے تو پھر بڑا پھڈا ہو جائے گا، بڑا پرابلم آئے گی. اٹ از ٹرو دیٹ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس چینج، یہ پکی بات ہے ہوتی ہیں چینج، بٹ دا امپیکٹ آف چینج ویریز. جو اس کا امپیکٹ ہے، جو اس کی کاسٹ ہے، امپیکٹ سے کیا مراد ہے کاسٹ. امپیکٹ آف چینج ویریز ود دا ٹائم ایٹ وچ اٹ از انٹروڈیوسڈ. ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے، کس وقت چینج ریکویسٹ آئی ہے، کب چینج کی ریکویسٹ کی گئی، کب چینج انٹروڈیوس ہوئی. وین ریکوائرمنٹس چینج آر ریکویسٹڈ ارلی before design or code has been started, the cost impact is relatively small. However, as time passes, the cost impact grows rapidly. یہ ایک ڈائیگرام آپ کے سامنے ہے، اس ڈائیگرام سے آپ بات کو سمجھ سکتے ہیں. اگر چینج انالیسز میں آئی تو یہ اب کاسٹ، یہ والا جو ایکسس ہے یہ کاسٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اگر انالیسز پہ چینج آئی تو یہ اتنی کاسٹ پڑے گی. اب اس میں جو بھی میٹرک ڈالر میں یا روپیز میں یوز کیا گیا ہے یا ایفرٹ جو بھی یہاں پہ یوز کی گئی ہے، تو اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر انالیسز فیز میں چینج آئی تو اس کی بڑی کم کاسٹ ہے. اگر ڈیزائن فیز میں آئی تو اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اگر امپلیمنٹیشن فیز میں چینج آئی تو اس کی کاسٹ مزید زیادہ. اگر ٹیسٹنگ میں، سپورٹ میں، تو جیسے جیسے ہم ارلی سٹیجز پہ موو کرتے جاتے ہیں، اگر اگلی سٹیجز پہ موو کرتے جاتے ہیں، چینج اگلی سٹیجز میں آئے گی تو بڑا پرابلم ہوگا، زیادہ کاسٹ پڑے گی. اگر ارلی سٹیجز میں چینج آ جائے ڈیزائن یا امپلیمنٹیشن سے پہلے تو آسان ہوتا ہے، لیکن اگر ٹیسٹنگ، ڈیولپمنٹ کے بعد اور ایون ڈپلائمنٹ کے بعد چینج آئے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کاسٹ ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو یہ میتھ تھا کسٹمر کا. تو کسٹمر سے ریلیٹڈ 2 میتھ ہیں، ان کو میں ود ان منٹ ریوائز کرنا چاہتا ہوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. میتھ نمبر 1 کیا تھا جی کہ ہم ایک جنرل اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیو دے دیں اور ڈیٹیلز بعد میں فل کر دیں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ہمیں شروع سے ہی اچھی طرح سے تھوڑا ٹائم لگا کے، کسٹمر کو بھی چاہیے کہ ٹائم لگا کے ذرا کلیئر اینڈ کمپلیٹ اسٹیٹمنٹس وہ اپنی ریکوائرمنٹ اسٹیٹمنٹ فل کر کے ڈیولپر کو
سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹیم کو وہ کنوے کر دے تاکہ اچھی طرح سے سافٹ ویئر بن سکے. اور دوسرا میتھ یہ تھا کہ جی چینج سافٹ ویئر میں آ جاتی ہے تو وہ ایزیلی اس کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, چینج آتی ہے یہ ریالٹی ہے, لیکن اگر وہ لیٹ آئے گی, لیٹر سٹیجز میں آئے گی, تو پھر اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا. تو یہ کسٹمر میتھ تھے. اس کے بعد لاسٹ جو کیٹیگری ہے, کیٹیگری آف میتھس اباؤٹ پریکٹیشنرز میتھ, جو ڈیولپرز ہیں ان سے ریلیٹڈ میتھ. Methods that are still believed by software practitioners have been adopted by over 50 years of programming culture. اتنا ٹائم گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک بھی ڈیولپرز میتھ کو فالو کرتے ہیں, رانگ بلیوز کو فالو کرتے ہیں. تو یہ تو 50 ایئرز کی بات ہے. یہاں پہ 1450 سال ہو گئے, مسلمز ابھی بھی میتھ میں پڑے ہوئے ہیں. آپ کو جو ایک میں گریٹسٹ میتھ بتایا مسلمز کا کہ جی یہ تو حاضہ فضل ربی, یہ اللہ کا فضل ہے. حالانکہ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے جی, اللہ تعالیٰ نے جس کی پکڑ سخت کرنی ہو اس کو آسائشوں میں ڈال دیتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, یہ ہمیں قرآن مجید بتاتا ہے, یہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے اوپر آزمائش نہیں ڈالتے اس کو اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا ہوا ہے. ایک احادیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابیہ اور صحابی, کافی عرصے سے صحابی کے اوپر کوئی آزمائش نہیں آئی, تو صحابیہ نے کہا کہ جی کوئی بات نہیں کی صحابی سے. حالانکہ صحابی نیک انسان تھے, پریکٹس کرتے تھے اسلام کی, عمل پورا کرتے تھے, صاحب علم تھے, لیکن صحابیہ نے کہا مجھے طلاق چاہیے. صحابی بڑے پریشان ہوئے, تو بڑی منت سماجت کی اور اس بات پہ راضی کیا کہ ہم صبح بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جائیں گے تو وہاں پہ ہم یہ بات کریں گے, مجھے آپ کی سمجھ نہیں آ رہی, کیوں آپ کو طلاق چاہیے, آپ کو مجھ سے گلہ کیا ہے. تو کیا ہوا جی, صبح وہ چل پڑے. پھر صحابیہ نے بات مان لی کہ ٹھیک ہے ہم بارگاہ رسالت میں چلیں گے, وہاں پر جا کے میں بتاؤں گی میں کیوں طلاق دینا چاہتی ہوں. ابھی رستے میں جا رہے تھے تو جناب صحابی وہ کسی رستے میں کسی جگہ پہ کوئی کھڈا ہوگا, کوئی بھی ایشو ہوگا, ان کا پاؤں مڑا اور ان کی پنڈلی پہ چوٹ لگ گئی, غالباً ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا اتر گیا کوئی جوڑ. تو صحابیہ نے کہا چلو آؤ واپس چلتے ہیں. اب صحابی نے پوچھا کہ جی بتاؤ بھلی عورت, تمہیں ہوا کیا تھا, تم کیوں طلاق لینا چاہتی تھی. تو پھر صحابیہ نے منت سماجت کرنے کے بعد بتایا جی میں نے یہ سن رکھا تھا کہ جس پر آزمائش نہیں آتی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھلا دیا ہوا ہے. تو میں نے دیکھا کافی عرصے سے تمہارے اوپر کوئی آزمائش نہیں آئی, نہ مالی آزمائش, نہ بدنی جسمانی آزمائش, نہ تمہیں بخار کوئی تکلیف آئی. تو جب ہم جا رہے تھے اور تم گرے اور تمہارا جو پاؤں کے اوپر چوٹ آئی تو مجھے وہ بات کنفرم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھلایا ہوا نہیں ہے, تمہارے اوپر بھی آزمائش آ گئی ہے. تو 1450 یا 1450 تقریباً سال گزرنے کے باوجود بھی ہم بے شمار میتھس میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ تو صرف 50 سال کی بات ہے. تو بہرحال ہم پریکٹیشنرز میتھ کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلا میتھ, ونس وی رائٹ دا پروگرام اینڈ گیٹ اٹ ٹو ورک آر جاب از ڈن. کہ جب ہم نے پروگرام لکھ لیا, سافٹ ویئر بنا لیا, لو کام ختم. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. کیا ہے, جو سافٹ ویئر بنانا, پروگرام لکھنا وہ ایک پارٹ ہے. Someone once said that the sooner you begin writing code, the longer it will take you to get done. جتنا جلدی آپ کوڈ لکھنا شروع کریں گے آپ کو اتنا زیادہ ٹائم لگے گا مکمل کرنے پہ. اس میں کیا ریالٹی ہے, کیا اس میں ان بٹوین کیا ہے کہ جب ہم بہت جلدی کوڈنگ شروع کر دیتے ہیں, مطلب یہ کہ ہم نے پلاننگ نہیں کی, ہم نے انالیسز نہیں کیا, ٹھیک ہے, ہم بغیر بات کو سمجھے ہم نے فوراً کام کرنا شروع کر دیا. تو اس میں کیا ہوگا کہ the reality is that کہ we are still unclear, we have some doubt, ٹھیک ہے, اور انہی ڈاؤٹس کی بیس پہ ہم نے ڈیولپمنٹ شروع کر دی ہے. Industry data indicate that between 60 and 80% of all the effort, 60 and 80%, 60 to 80% کہہ سکتے ہیں آپ, of all effort expended on software will be expended after it is delivered. تو
جو سافٹ ویئر ڈلیور کرنے کے بعد 60 to 80% ایفرٹس ہوتی ہیں. تو جو اگر اس سے پہلے 20 to 40% کی بات کریں تو اس میں پروگرام بنانا بھی ہے, اس میں سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا بھی شامل ہے, اس میں کئی طرح کی ڈاکومنٹیشن بھی ہے, اس میں ڈیزائن بھی ہیں. تو لیکن اصل جو ایفرٹ ہے وہ شروع ہوتی ہے سافٹ ویئر ڈلیور کرنے کے بعد سپورٹ میں. ٹھیک ہے, سپورٹ کیا ہوتا ہے کہ سافٹ ویئر ڈلیور ہو گیا, ڈپلائی ہو گیا, اب اس میں کئی قسم کے ایررز آتے ہیں, کئی قسم کی اس میں پرابلمز آتی ہیں, ان کو امپروو کیا جاتا ہے, ان ایررز کو فنش کیا جاتا ہے, ان ڈرا بیکس کو, ان پرابلمز کو سالو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سپورٹ کہلاتی ہے. تو 60 to 80% جو ورک ہے وہ ڈلیور کرنے کے بعد ہمارا ہوتا ہے. تو صرف سافٹ ویئر بنا لینا, پروگرام ڈیولپ کر لینا یہ کافی نہیں ہے, ہمیں سپورٹ پرووائڈ کرنا پڑتی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں سافٹ ویئر کو اکثر اوقات اس کو مینٹیننس اس کی کرنا پڑتی ہے. میتھڈ نمبر 2, until I get the program running I have no way to assessing its quality. جب تک میں اپنا پروگرام میرا بن نہیں جاتا, وہ رننگ اس کی نہیں ہوتی, مجھے کوالٹی میں اسیس نہیں کر سکتا. حالانکہ یہ بات غلط ہے. پریویس لیکچرز میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ کوالٹی فرام دا بیگننگ شروع ہو جاتی ہے جب ہم ریکوائرمنٹس گیدر کر رہے ہوتے ہیں. ریکوائرمنٹس گیدرنگ سے ہی کوالٹی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, if we are able to get requirements in a better way, تو we are successful, we are getting quality of our software. لیکن اگر ہم نے ریکوائرمنٹ سے اچھی طرح سے گیٹ نہیں کی, ریکوائرمنٹ سے گیدر صحیح سے نہیں کی, تو پھر وہاں سے ہی ہم نے کمپرومائز کرنا شروع کر دیا. ون آف دا موسٹ effective software quality assurance mechanism can be applied from the inception of a project. شروع سے ہی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے شروع سے ہی کوالٹی ایشور ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, سافٹ ویئر ریویوز آر اے کوالٹی فلٹر. ریویو کسے کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ورک کر لیا, ریکوائرمنٹس گیدر کر لیا, اب اس کا ریویو کرنا ہے, اس کو آپ نے کنفرم کرنا ہے کیا آپ نے یہی ریکوائرمنٹس بتائی تھی. ٹھیک ہے, مثلا ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ کو کہتا ہے کہ جی یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے, رائٹ اے پروگرام ٹو ایڈ 2 numbers. ٹھیک ہے, تو اب اسٹوڈنٹ دوبارہ پوچھتا ہے کہ سر آپ نے یہی پوچھا نا کہ ہم نے ایک پروگرام لکھنا ہے جس میں 2 numbers کو ایڈ کرنے. ٹیچر کہتا ہے جی یہ ریویو ہو گیا. ٹھیک ہے, تو سافٹ ویئر ریویوز آر اے کوالٹی فلٹر دیٹ ہیو بین فاؤنڈ ٹو بی مور افیکٹو دین ٹیسٹنگ فار فائنڈنگ سرٹن کلاسز آف سافٹ ویئر ڈیفیکٹس. تو یہ سافٹ ویئر ڈیفیکٹس کو فائنڈ کرنے کے لیے اچھے فلٹرز ہیں. تو ٹیسٹنگ کا بھی ایک میتھڈ ہے, مور افیکٹو دین ٹیسٹنگ. یہ ٹیسٹنگ سے زیادہ افیکٹو ہیں. جب شروع سے ہی ہم کوالٹی کو لے کے چلیں گے, ہمارا کوالٹیٹیو ریکوائرمنٹس ہم گیدر کریں گے, پھر کوالٹیٹیو ڈیزائن ہوگا, تو اس ڈیزائن کے مطابق جو کوڈنگ ہے وہ بھی کوالٹیٹیو ہو جائے گی. پھر ٹیسٹنگ میں ہمیں کم ایفرٹ کرنا پڑیں گی. تو یہ دوسرا میتھڈ تھا کہ ہم نے جناب جب پروگرام رننگ ہوگا تب ہی کوالٹی کو ہم دیکھ سکتے ہیں, ادروائز نہیں دیکھ سکتے. تو یہ رانگ کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے, شروع سے ہی ریکوائرمنٹس گیدر اچھے طریقے سے کر لیں گے تو اچھی ریکوائرمنٹس گیدر کرنا ہی کوالٹی کی شیورٹی ہے. The only deliverable work product for a successful project is the working program. یہ بھی ایک میتھ ہے, میتھ نمبر 3 کے جو ڈلیوریبل ہے وہ صرف ایک سافٹ ویئر ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, کئی طرح کے ڈلیوریبلز اس میں شامل ہیں. آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ جو ہمارا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ہے اس کے ہر فیز میں کچھ آؤٹ پٹس آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو جیسے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جی ہمارا پہلا فیز انالیسز ہے یا ریکوائرمنٹس گیدرنگ. تو اس میں ہم ایک سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ ہم اس میں بناتے ہیں. جو ڈیزائن فیز ہے اس میں ہمارا ایک ڈیزائن ماڈل ہم پروڈیوس کرتے ہیں. تو صرف یہ ورکنگ پروگرام ہمارے پاس ایک پروڈکٹ نہیں ہوتی, اس کے علاوہ بھی کچھ پروڈکٹس ہوتی ہیں. A working program is only one part of a software configuration that includes many elements.
A variety of work products, models, design models, documents, plans provide a foundation for successful engineering and more important guidance for software support. تو بے شمار چیزیں ہیں جو کہ ہمارے سکسیزفل پروجیکٹ کے لیے ضروری ہیں اور پھر گائیڈنس کے لیے، چونکہ ہم نے یہ پریویس سلائڈ میں بھی ڈسکس کیا کہ سافٹ ویئر صرف ڈلیور کر دینے سے ہمارا کام مکمل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد سپورٹ ہوتی ہے، سافٹ ویئر کی مینٹیننس چلتی ہے. تو مینٹیننس میں ہمیں یہ ڈاکیومنٹس سارے ہیلپ فل ہوتے ہیں جن سے ہم اپنے سافٹ ویئر کی جو ڈیفیشنسیز ہیں، جو پرابلمز ہیں، جو ایررز ہیں، ان کو ریموو کرنے میں ہیلپ لیتے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ یہ ڈاکیومنٹس مزید جیسے کوئی ایرر آتا ہے، امپروو ہوتا ہے، تو پھر یہ ڈاکیومنٹ بھی اپڈیٹ ہو جاتا ہے. تو ورکنگ پروڈکٹ کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں ڈلیور کرنا پڑتی ہیں. اس کے بعد میتھڈ نمبر 4 ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ will make us create voluminous and unnecessary documentation and will invariably slow us down. تو کیا کہ جی سافٹ ویئر انجینئرنگ کیا کرتی ہے، صرف یہ بہت زیادہ والیوم میں اور unnecessary ڈاکیومنٹیشن ہی صرف کرواتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ڈاکیومنٹیشن جو ہے یہ کیا ہے، یہ ہمارے پروسیس کو سلو ڈاؤن کر دیتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. سلو ڈاؤن کیا کرنا ہے، جب ہمارا ہم نے جیسے تیسے کر کے سافٹ ویئر بنا دیا، فرض کریں ہم نے سافٹ ویئر انجینئرنگ جو اسٹینڈرڈس ہیں ان کو فالو نہیں کیا، ڈلیور کر دیا ہم نے سافٹ ویئر، اس کو ڈلیور کرنے کے بعد اگر اس میں بار بار کریکشن کی ریکویسٹ آتی جائے یا پھر وہ کلیم آتا جائے، تو وہ زیادہ بیٹر ہے یا یہ کہ ہم اس کو پہلے سے ہی تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگا کے ہم اس کو اچھے طریقے سے بنا کے ڈلیور کریں. ٹھیک ہے جی. تو اس کی ریالٹی کیا ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ از ناٹ اونلی اباؤٹ کریٹنگ ڈاکیومنٹس، صرف ڈاکیومنٹس کریٹ نہیں ہوتے، اٹ از اباؤٹ کریٹنگ اے کوالٹی پروڈکٹ. ٹھیک ہے. بیٹر کوالٹی لیڈس ٹو ریڈیوسڈ ورک اینڈ ریڈیوسڈ ورک ریزلٹس ان فاسٹر ڈلیوری ٹائمز. ٹھیک ہے. جب ہمارا ورک کوالٹیٹیو ہوگا، جب اس میں کوئی پرابلمس نہیں آئیں گی، جب ہم نے پہلے سے ہی کام اچھے طریقے سے ڈلیور کیا ہوگا، کسٹمر سیٹسفائی ہوگا، تو ہمیں بعد میں اوور ٹائم لگا کے اس کے پرابلمس کو امپروو نہیں کرنا پڑے گا، پرابلمس کو ہمیں فنش نہیں کرنا پڑے گا. تو یہ 4 میتھڈ تھے، پریکٹیشنرز میتھڈ، ان کو میں ود ان اے منٹ ریوائز کرنے کے ساتھ ہی یہ لیکچر اپنا وائنڈ اپ کرتا ہوں. تو پہلا میتھڈ تھا کہ ہم نے جب پروگرام اپنا لکھ لیا تو ہمارا کام مکمل، حالانکہ پروگرام لکھنے کے علاوہ ہمارا کہتے ہیں جی اصل کام 60 سے 80% جو ورک ہے وہ آفٹر ڈپلائمنٹ آف سافٹ ویئر ہوتا ہے. اس کے بعد میتھڈ نمبر 2 تھا، جب تک ہمارے پاس کوئی رننگ پروڈکٹ آ نہیں جاتی ہم اس وقت تک کوالٹی کو اسیس نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ بات غلط ہے. شروع سے ہی کوالٹی اسیس شروع ہو جاتی ہے. اس کی مثال پہلے بھی شاید ڈسکس کی تھی آپ سے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ 12-13 سال کے بچے میں اچانک ہی گڈ مینرز اس میں انجیکٹ کر دیں، ایسا نہیں ہوتا. گڈ مینرز کے لیے جب بچہ ابھی 1 دن کا ہے، 2 دن کا ہے، اس وقت سے ہمیں تربیت کرنا پڑتی ہے، اس وقت سے ہمیں گائیڈ کرنا پڑتا ہے، بچپن سے ہی ہمیں اسے گڈ مینرز سکھانا پڑتے ہیں. تو اسی طرح سے کوالٹی ہم ایک دم سے انجیکٹ نہیں کر سکتے، بلکہ شروع سے ہی ہمیں کوالٹی کو دیکھنا پڑتا ہے، جب ریکوائرمنٹس گیدر کریں گے تب سے ہی. اور اس کے بعد میتھڈ نمبر 3 تھا دا اونلی ڈلیوریبل ورک پروڈکٹ فار سکسیسفل پروجیکٹ ان ورکنگ پروگرام. تو صرف ورکنگ پروگرام نہیں ہوتا، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے جو ہمیں سافٹ ویئر انجینئرنگ کے دوران پروڈیوس کرنا پڑتا ہے، اور وہ سارا کچھ کوالٹیٹیو سافٹ ویئر بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد آخری چیز کہ ہم یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں بے شمار ڈاکیومنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے پروسیس کو سلو ڈاؤن کر دیتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. یہ ہمیں کوالٹیٹیو پروڈکٹ بنانے میں ہیلپ فل ہوتی ہے. کوالٹیٹیو پروڈکٹ اس کے بغیر بنانا مشکل ہے، کیونکہ ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ پورا ایک انجینئرنگ پروسیس ہے جو کہ کوانٹیفائیبل اپروچ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو یہ ہمیں کوالٹیٹیو پروڈکٹس بنانے میں ہیلپ کرتی ہے، نہ کہ ہمارے پروسیس کو سلو ڈاؤن. تو یہ آج کا ٹاپک تھا سارا، جس میں ہم نے میتھ ڈسکس کیے. سافٹ ویئر میتھ 3 اس کی کیٹیگریز تھیں، مینجمنٹ میتھ تھے، اس کے علاوہ کسٹمر میتھ تھے، اور پریکٹیشنر میتھ تھے. امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، ادروائز آئی ایم اویلیبل فار یور کویسچنز اینڈ کیوریز. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.